ہمارے آرمی چیف کو گورنمنٹ کی طرف سے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے ظاہر ہے جنگ جیتنے کے بعد، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جنگ ہے جو واقعتاً پاکستان نے ان معنوں میں جیتی ہے جسے جیتنا کہتے ہیں۔ یہ جو ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا، یہ کوئی فنکشنل پوسٹ نہیں ہے، یہ ایک رینک ہے۔ فنکشنل پوسٹ ان کی وہی ہے، آرمی چیف ہے، لیکن پاکستان میں جو آرمی چیف ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے۔ باقی جتنے جنرل ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں 3 سٹار ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے جو احمد شریف چودھری صاحب ہیں ڈی جی ISPR، وہ 3 سٹار جنرل ہیں۔ آرمی چیف جو ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، اور انہی کو اب 5واں ستارہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ وہ اپنی فنکشنل پوسٹ پہ رہیں گے، لیکن یہ ان کو ایک رینک میں اعزازی طور پر 1 سٹار ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا کہ کوئی ان کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی یا وہ مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوں گے۔ یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں۔ باقی میری نظر میں یہ جو فیلڈ مارشل بنے ہیں یہ انہوں نے واقعی عہدہ ارن کیا ہے۔ اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ تھا صدر ایوب کے پاس، وہ تو سارا فراڈ تھا، اور مجھے اتنی حیرانگی ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی ہسٹری کا نہیں پتا۔ میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک ریٹائرڈ کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کی گفتگو سن رہا، بھائی وہ آنے سے پہلے گوگل کر لیتے تو حضرت شیخ گوگل حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ ان کو بتا دیتے کہ صدر ایوب کو کس طریقے سے فیلڈ مارشل ملا تھا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے 1965 کی جنگ جیتی تھی تو انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا، اور آج ہمارے آرمی چیف نے 2025 کی جنگ جیتی ہے تو انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا۔ یہ اس بندے کی ورکنگ تھی، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ 1965 کی جنگ سے 6 سال پہلے 1959 میں صدر ایوب نے خود اپنے آپ کو دیا ہوا تھا۔ کوئی جنگ جیتنے کے اوپر نہیں اسے یہ عہدہ ملا ہوا تھا، اور یہ چیز تو عام بندوں کو بھی پتا ہے، لیکن بس وہ اس نے بیان کر دی، اور اس کا بیک گراؤنڈ فوج سے تھا۔ میں نے کہا یار دیکھو اس بندے کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ اپنے ادارے میں جتنے بھی لوگ ہیں نا انہوں نے خوبیاں ہی بیان کرنی ہے، حالانکہ ہم تو اسے ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پالیٹکس میں، اس سب کا جو اجتماعی اگر وبال کسی شخص کے اوپر ہے نا تو وہ صدر ایوب ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جو سیاسی جماعت پالیٹکس میں فوج کے کردار کی مذمت کر رہی ہے نا، وہ اس کا نام بھی نہیں لیتی، وہ جنرل یحییٰ سے شروع کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا پوتا جو ہے وہ انہوں نے اپنا ہیڈ بنایا ہوا ہے ادھر، عمر ایوب۔ تو اس سے ہی آپ کو اخلاص چیک ہو جاتا ہے کہ کتنا اخلاص موجود ہے ہماری اس سیاسی جماعت میں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سب پاور کی گیم ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی عہدہ آفر ہو تو فوراً سے قبول کر کے وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا موقف پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے کہ پالیٹکس میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، اور پالیٹیشنز کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر فوج کی گود میں بیٹھتے ہیں، اور جب فوج انہیں نکالتی ہے تو پھر انہیں ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتا ہے، اور جمہوریت کی بحالی یاد آ جاتی ہے، اور دوبارہ انہیں گود لے لیا جائے تو پھر وہ دوسری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل نظریاتی پن ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے۔ تو عوام الناس کا کام ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھے، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں، اپنے بڑوں کو اس طرح کا درجہ نہ دینا شروع کر دیں کہ آپ ان کی محبت میں اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں۔ دنیا تو برباد ہوئی ہے، آخرت نہ برباد کر بیٹھیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی مذہبی لیڈر ہونا چاہیے۔ میں دونوں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی فوجی لیڈر ہونا چاہیے۔ اب تو ظاہر ہے کہ اب وہ جو پاپولیرٹی ہے اس وقت تو فوج کے حق میں چلی گئی ہے، اسی لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فوج کو بھی اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور میرے عزیز ہم وطنوں والا کوئی فتنہ نہ آ جائے کسی کے دماغ کے اندر، اس حوالے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنا چاہیے۔ ویسے اس وقت تک تو صورتحال بہتر ہے، ویسے ہی ان کو پرائم منسٹر بھی ایسے سوٹیبل مل گئے ہیں کہ اس کے بعد تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا ایڈونچر کرے۔ میں اشارے کنائے میں بالکل اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان کرتا رہتا ہوں، تاکہ اگر کسی کے لیے اصلاح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ باقی رہے، بجائے یہ کہ وہ ریونج میں آ کر اور بات کو نیگیٹو لینا شروع کر دیں۔ اپنی اصلاح کریں۔ رہے وہ ڈیجیٹل بندر جنہوں نے اس جنگ کے دوران پاکستان کی فوج کے خلاف یوٹیوب کے اوپر محاذ کھڑا کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ پبلک میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو چینج کر رہے ہیں۔ جب انہیں گالیاں پڑھنی شروع ہوئی، بعض جو ہیں وہ اتنے نظریاتی ہیں کہ ابھی تک انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ انہیں اس طرح کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچائیں۔ اس
پوری صورتحال کے بعد وہ چیز اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. یہ آپ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں. گریٹ برٹن سے ہمیں آزادی ملی 1947 میں، لیکن ساتھ ہی ایک جو مسئلہ کشمیر اٹیچ ہو گیا، وہ جاتے جاتے ایک ایسا زخم یہاں چھوڑ گئے کہ یہ دو ملک آپس میں لڑتے رہے. پھر چونکہ پاکستان ایک نظریاتی اسٹیٹ تھی، پوری دنیا میں جو لوگ اسلام سے چڑ رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامک بم کہتے ہیں، اور پاکستان کی فوج سے اس حوالے سے نفرت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی فوج ہے اور ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اپنے ملک کا دفاع کریں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد ہم کہیں ظلم کے خاتمے کی کوئی بات کر سکتے ہیں. ابھی تو اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے دلوں میں تو چور ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں، اور پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے اپنے بجٹ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر لگاتا ہے. اور یہ ہماری مجبوری ہے. اس جنگ میں ہمیں کسی بابے نے قبر سے نکل کر بم کیچ کر کے نہیں بچایا. آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مسلمانوں کی دعاؤں سے اگر پاکستان کو بچایا تو پاکستان کی افواج نے بچایا. اور پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی بابے نہیں نکلتے تھے. یہ تو اب میڈیا کا دور ہے تو اس لیے بابے ایکسپوز ہو گئے. نہ انڈیا میں کوئی بابا نکلا، نہ پاکستان میں کوئی بابا نکلا. سارے بابے ایکسپوز ہو گئے. اس طریقے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. تو اب فوج پہ جو ہمارا بجٹ لگتا ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا ان لوگوں کی نظر میں بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے. ان کو بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کس طرح نان مسلم ملکوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. یہ انڈیا کو جو ہلہ شیری ملی، ظاہر ہے کہ یہ اس کے بڑوں کی طرف سے ملی. اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو ہلہ شیری دینے والوں نے باندھ کر مروایا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کچھ عرصے سے انڈیا اپنے آپ کو ایک ورلڈ چیمپئن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر واقعتاً انڈیا کے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تو اس وقت دنیا میں نمبر 1 اکنامک پاور انڈیا کو ہونا چاہیے، جب 1/5 ورلڈ وہاں پہ رہ رہا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو انڈیا انتہائی غریب ملک ہے. اگر ان کے پاس ریسورسز دیکھے جائیں اور ان کی آبادی دیکھی جائے اور ٹیلنٹ دیکھا جائے تو غریب ملک ہے. ویسے ہمارے اعتبار سے تو بہت امیر لگتا ہے آپ کو کہ 4000 ارب کی ان کی GDP ہے، لیکن جتنی ان کی آبادی ہے دنیا میں سب سے زیادہ PhDs امریکہ کے بعد ان کے پاس ہیں. سافٹ ویئر کی مارکیٹ ہے، سستی لیبر موجود ہے. تو انڈیا کو تو اکانومی میں پہلے نمبر کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن وہاں کی غربت کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ عرصے سے جو مودی کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ ہم نے اب ورلڈ لیڈر بننا ہے، تو انہوں نے کینیڈا میں سکھوں کا قتل کروایا، امریکہ کے اندر ایکٹیویٹیز پرفارم کی. تو ظاہر ہے وہ بڑے تو اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے. انہوں نے کہا اچھا آپ کو پھر اب بتاتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں. اور وہ سبق سکھایا، ہلہ شیری دی. آج ایک جملہ ان کے حق میں امریکہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی یورپ کا ملک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. الٹا کم از کم 8 دفعہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، اور مودی صاحب اس کے جواب میں ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کی عوام کہہ رہی ہے جی بولو. کیسے بولیں بھائی؟ یہ بس صرف کہنے کی حد تک ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں. اور بھائی ہم غلام ہی ہیں، انڈیا ہو پاکستان ہو، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کے غلام ہیں. انڈکلیئرڈ. ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں وہ 5 طاقتیں ہی دنیا کے نظم کو چلاتی ہیں پیچھے رہ کے، اور وہ کسی کو اپنے اس ڈرائنگ روم میں انٹر نہیں ہونے دیتے. آپس میں جو مرضی کرتے رہے لیکن کسی اور کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے دیتے. اس حوالے سے انڈیا کو بھی انہوں نے باندھ کے مروایا، اور انڈیا بھی اسی ہلہ شیری میں آگے بڑھ گیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ فی الوقت تو سیز فائر ہوا ہے، اور تھوڑی بہت تجارت کی بھی اجازت دے دی ہے پاکستان نے انڈیا کو. جو افغانستان ان کے اشیاء خرد و نوش جاتی ہیں اس کی اجازت بھی دے دی ہے. ظاہر ہے اب چائنا نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات خراب ہو رہے تھے وہ آپ نے دیکھا، دوستی کرا دیا. اور ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کے تحت ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ دوستی قائم رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی دوستی والا معاملہ ہو، امن کی آشا ہو. دنیا کا چوتھا حصہ یہاں پہ رہ رہا ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کی آبادی کو ملایا جائے تو یہ آلموسٹ کوئی 25% آبادی دنیا کی بنتی ہے، اور وہ تباہی کے دہانے پر ہے. غربت آپ دیکھ لیں ادھر کس لیول کے اوپر ہے. تو اگر پاورٹی سرکل سے ان ملکوں نے اپنی عوام الناس کو نکالنا ہے تو پھر جنگوں کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ امن کے ساتھ رہیں اور اپنا وہ بجٹ جو بچ جائے سیکیورٹی پہ لگانے سے تو اس کو عوام الناس کی خدمت کے لیے لگایا جائے، تبھی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وار اب رکنے والی نہیں ہے. بیٹل فیلڈز ہوں گی، آئے دن آپ کو کوئی واقعہ سننے کو ملے گا، لیکن یہ جو جنگ اب شروع ہو چکی ہے
یہ اپنے منطقی انجام تک اتنی آسانی سے پہنچنے والی نہیں ہے. بیٹل فیلڈ ہوگی جس طرح یہ ہوئی ایک چھوٹی سی، اور اس میں انڈیا کا کافی نقصان ہوا. اس کے بعد اب یہ پھر چھوٹا سا واقعہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اور واقعات ہوں اور یہ سلسلہ جاری رہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور فوج ہے وہ وقتاً فوقتاً میڈیا پہ آ کر قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ کرنا ضروری ہے اور یہ مسلسل قوم کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے تاکہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تسلی ہو کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال جاری ہے اور کس طریقے سے ہماری جو فورسز ہیں وہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے لگی ہوئی ہیں. کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اسی ویک کے اندر اور اس کے اینڈ کے اوپر بھی اعلامیہ جاری ہوا. بیسیکلی تو وہ ایک جشن فتح منایا جا رہا تھا بنیان مرصوص کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک دو چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس حوالے سے پازیٹیو چیز سامنے آئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی اور پبلک گیدرنگز کے اندر بھی سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس میڈیا کی جو امپورٹنس ہے اس کو ایکسیپٹ کیا اور باقاعدہ اعلامیہ میں آیا ہے کہ میڈیا کا اچھا کردار رہا، سوشل میڈیا کا بھی اور مین سٹریم میڈیا کا بھی پاکستان کا. ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتی، اس وقت تو میڈیا کے محاذ کے اوپر جنگ لڑنا ضروری ہے اور پوری قوم نے لڑی ہے اور کتنی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں جس طرح وہ جھوٹ مچا رہے تھے اس کے اگینسٹ پاکستان نے غصہ نکالنے کے لیے کوئی جھوٹ والی خبر نہیں دی. وہ جنگ کی باتیں کر رہے تھے، پاکستان کو تباہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے اور پاکستان کے میڈیا میں بیٹھنے والے سارے لوگ امن کی بات کر رہے تھے، انسانیت کی بات کر رہے تھے اور جتنی بات حق تھی وہ کر رہے تھے اور جو چیز ہمارے ہاں پہ کوئی مس ہینڈل ہوئی اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے. ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے دنیا کے ہر بڑے فورم کے اوپر آ کر اپنی اس غلطی کو مانا جو ہم ماضی میں کرتے رہے، اور اس میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ کے لوگ ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے ہاتھوں ہم مس یوز ہوئے. اور اس چیز کا اظہار ہمارے ایکس پرائم منسٹر خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم ان کی جنگ لڑتے رہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. تو سچائی کی آواز ہماری طرف سے بلند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی الحمدللہ. وہ انڈیا جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے، ہماری پوری قوم سمجھتی تھی کہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور انٹرنیشنلی ان کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے، ظاہر ہے آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ ہے اور اس وقت تو آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے انڈیا. ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی پاکستان سے بھی بڑھ کر ہے، ظاہر تجارت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو انہوں نے ڈرامہ بازی کی اس کے بعد پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کامیاب ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ہر فورم کے اوپر ان کو شکست دی ہے، خواہ وہ فضائیہ ہو، خواہ زمینی جنگ ہو، سائبر جنگ ہو یا ہماری فورن پالیسی ہو، ہر جگہ الحمدللہ پاکستان کا پلڑا بالکل واضح طور پر بھاری ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی ہے الحمدللہ. ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو امریکہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، امریکہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے، اتنی دور ہے وہ، تو جو امریکن اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے. اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں UAE کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے. ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا. حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا. ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے. ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنا پلان کر کے چلتے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا ہے. ایک طرف پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہی ہے، دوسری طرف پیرلل میں ہم مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن پہ ایران نے حملہ کیا ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ایک طرف تو سپورٹ کر نہیں سکتے، دونوں طرف سپورٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی گالیاں کھاتے ہیں. پاکستان برے طریقے سے اس حوالے سے پھنس چکا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے مذمتی بیانات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا کسی کے لیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان صاحب اب پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہیں کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا.
ان پرنسپل دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے ساری ریالٹی کہ ایران کو مجبور کیا گیا، اور ایران نے فی نفسی ہی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا. بیسیکلی اس نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، یو اے ای میں، کویت میں، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر. علمی پوائنٹ نمبر 3، امریکہ اور اسرائیل مل کے اب ایران میں رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو انقلاب کے بعد حکومت آئی تھی 1979 میں امام خمینی کی محنت کے بعد، خود تو وہ 1989 میں فوت ہو گئے، اس کے بعد پہلے سپریم لیڈر جو ہیں وہ یہی بنے جن کو کل رات شہید کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے، علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی. یہ وہاں کے روحانی پیشوا بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں. ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ کے قریب ہے اور میجورٹی اس میں مسلمان ہیں، اور وہ بھی اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے لیے سپریم لیڈر کا مرتبہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر قبر سے نکل آئیں تو دیوبند اور بریلویوں کا کوئی مفتی اعظم نہیں رہے گا جب بقول ان کے امام اعظم نکل آئیں گے. یہ درجہ جو ہے وہ اہل تشیع کے ہاں ان کے زندہ اماموں کو حاصل ہے. اس وقت 2 بڑے ان کے پیشوا ہیں، آیت اللہ سستانی عراق کے اندر، اور ایران میں یہ آیت اللہ خامنائی صاحب تھے جو فوت ہو چکے ہیں. ان کے بعد کوئی دوسرا بندہ وہ چوز کر لیں گے، باقاعدہ ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. وہ تو اپنی اس ہیرارکی کو فالو کریں گے. لیکن ایران کے عوام سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ظاہر ہے میری ویڈیوز وہاں تک پہنچتی ہیں، اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا، اے آئی کی برکت سے آپ کسی بھی لینگویج میں اسے ڈب کر سکتے ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار نہ بنے. اگرچہ آپ کو اپنی حکومت سے ریزرویشن ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ باہر سے جو لوگ حملہ آور ہوں گے وہ آپ کے تیل کے اوپر نظر رکھیں گے، اور سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان اٹھانا ہے تو ایران کے عوام نے اٹھانا ہے. آج اگر یہ حکومت چینج کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تب بھی ایران کے عوام کو کچھ نہیں ملنا، جن کو وہ بار بار اکسا رہے ہیں کہ آپ روڈز کے اوپر نکلیں. جب وہ آ کے یہاں پر حکومت کریں گے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ حکومت اس سے بہتر تھی. جس طرح کرنل قذافی کو جب انہوں نے ہٹایا تو لیبیا کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. صدام حسین کو ہٹایا، انتہائی برا شخص تھا، لیکن جو بعد میں ہوا عراقیوں کے ساتھ تو پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ وقت بہتر تھا. اور ایون آج افغانستان کے اوپر جو یہ چڑیلیں مسلط ہوئی ہیں مولویوں کی شکل میں، ان کے بعد تو افغان عوام کو اشرف غنی کی حکومت اچھی لگ رہی ہے. ایٹ لیسٹ لوگوں کو آزادی تھی، بچیاں کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی تھی، سکون کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے تو آ کے مصیبت کھڑی کر دی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کل کو جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوں گی تو یہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے لے کر آئیں گے. اس وقت تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے، کوئی مرد ہماری عورت کو ہاتھ نہ لگائے. جب عورتوں کی تعلیم کے اوپر آپ پابندی لگائیں گے تو پھر ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر، میڈیکل کی فیلڈ میں عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے مرد ہی ہوں گے. تو جنگ میں الٹیمیٹلی لوزرز عوام الناس ہی ہوتے ہیں. ہماری مورل سپورٹ ایران کے عوام کے ساتھ ہے اور ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیں. آپس کی لڑائیاں آپ بعد میں دیکھیں، فی الوقت تو آپ کے اوپر ایک بیرونی طاقت حملہ آور ہوئی ہے، اس کے مقابلے پہ آپ کو اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. باقی جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. علمی پوائنٹ نمبر 4، مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں، پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، مصر، ان کا کام ہے کہ اب OIC کو، یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، اس کو فعال بنائیں اور UNO کے فورم پہ، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر آواز بلند کر کے رشیا کو، چائنا کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کی کوشش کریں. عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کریں اور اس وقت جو دنیا کے بڑے ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آپ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا UNO کی شکل میں، 5 بڑی طاقتوں نے، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، کہ مستقبل میں ہم جنگیں رکوائیں گے. ظاہر ہے آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے ورلڈ وار 2 کے اندر، اور اس کے بعد یورپ نے تو سبق سیکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ
آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے ختم کر دی، لیکن باقی جگہوں پر وہ لڑائیاں رکوانے میں ایز سچ ناکام ہی ہوئے، اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر۔ میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار، ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ ہٹلر کے بعد اس وقت کا ایک ہٹلر دنیا میں موجود ہے، نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے، اور کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ شکل دیکھیں معصوم سی ہے، گوگلی سی اس کی، لیکن اس کے کرتوت دیکھیں، اس کے ابے کے کرتوت دیکھیں، اس کے دادے کے کرتوت دیکھیں، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ 21ویں صدی میں اس طرح کا انسان موجود ہے دنیا میں، جبکہ انسانیت نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ لرن کیا تھا کہ دوبارہ سے ہم آپس میں اس طریقے سے نہیں لڑیں گے۔ پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکری ہے، اور یہ پھر دوبارہ سے جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کی جو انڈسٹری ہے، اس کے بعد چونکہ سب سے بڑی انڈسٹری اسلحے کی انڈسٹری ہے دنیا میں، لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی اس حوالے سے کروائی جاتی ہے تاکہ ان کا اسلحے کا کاروبار چلتا رہے۔ مجھے تو بالکل یہی سمجھ آتی ہے۔ ایون امریکہ کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60% سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے ان کی اکانومی۔ تو دنیا میں جنگیں ہوں گی، اسلحہ پاکستان بھی خرید رہا ہے، انڈیا بھی خرید رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جن سے خرید رہے ہیں وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ جو ہے دن بدن نیچے ہی جا رہا ہے۔ تو ان جنگوں سے کوئی انسانیت نے پازیٹو سبق حاصل نہیں کیا، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے خصوصاً، اور وہی سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اور اس میں جو میرا موقف ہے ہمیشہ سے، میں آج پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ مسلمان کبھی بھی ان جنگوں کے مقابلے پہ اپنا نیریٹو لانچ نہیں کر سکتے دنیا کی ان 5 بڑی طاقتوں کے خلاف، خصوصاً ان میں امریکہ، جب تک کہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے۔ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکت سے ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ کو آگے لگایا ہوا ہے۔ 80 سے زیادہ نوبیل پرائز وہ لے چکے ہیں ان 100 سالوں کے اندر یہودی۔ صرف وہ اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے پریکٹسنگ نہیں ہے، سائنس میں بھی وہ ترقی کر گئے ہوئے۔ ہمارے بزرگان دین فوت ہو چکے جو نگاہوں کی لیزر مار کے جلا کے راکھ کیا کرتے تھے۔ کاش آج غوث پاک زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت ٹرمپ کا آپ کچھ کریں، کیونکہ اس وقت تو غوث وقت وہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کی پوسٹ چھین لی ہے، آپ غوث وقت تھے، آپ کا کام تھا۔ ویسے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہی غوث وقت ہیں، قیامت تک کے لیے وہ غوث العظم ہیں۔ آج بھی پروٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے سامنے کہ آپ قیامت تک کے لیے غوث العظم ہیں بقول صوفیاء کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی الاسلام کا مرتبہ ہے نا انبیاء میں، اس طرح عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے اولیاء میں۔ تو نبی الاسلام سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، تو ان کے نزدیک عبد القادر جیلانی سے بڑا اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو میرا خیال ہے عبد القادر جیلانی کے مزار کے باہر پروٹیسٹ ہونا چاہیے صوفیاء کی طرف سے کہ حضرت آپ کا کام ہے، اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا ہے، اور یہ بات میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں ہم ان کو کبھی بھی ٹونٹ نہیں کرائیں گے۔ عبد القادر جیلانی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والے ان کو باندھ کے مرواتے ہیں۔ تو اس ماڈرن دور میں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور نہ آج کچھ ہونا ہے، نہ مستقبل میں کچھ ہونا ہے، جب تک کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اپنے معاملات کو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتے، اس وقت تک آپ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ باقی اگر کسی نے کوئی جذباتی بات کرنی ہے تو وہ ضرور کرے، اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے مثالیں دینا اس لیے غلط ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جنگوں کی تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت بڑے لیول کے اوپر، رومنز اور پرشینز کو گرانے کے لیے۔ وہاں پہ کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے، وہ فرشتے بدر اور احد کے اندر ہی نازل ہوئے۔ غیبی مدد جو ہے وہ خندق کے موقع پر آئی نبی الاسلام کی موجودگی کی برکت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں دین کا غلبہ کروانا تھا۔ اس کے بعد بقدر ایفرٹ ہے ہر چیز۔ اس وقت بھی نبی الاسلام نے اسباب کو اختیار کیا، لیکن ایک ایکسٹراڈنری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ غیبی مدد اٹیچ تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے یہ اٹیک کیا،
اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کا بڑا غلیظ قسم کا کردار، گھنونا کردار سامنے آیا ہے۔ پوری زندگی انہوں نے ایران سے سستا تیل لے کر استعمال کیا۔ ایران نے اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ دشمنی لے لی انڈیا کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو جون 2025 کی جنگ میں انڈیا بالکل نیوٹرل رہا، اور اب تو وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں آ چکا ہے۔ پچھلے دنوں مودی صاحب گئے ہوئے تھے نیتن یاہو کو ملنے کے لیے، اور اس کے بعد ایران کے اوپر اٹیک بھی ہو گیا، کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ ظاہر ہے مودی نے حضرت ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں ان کو سیریس لے لیا ہے، رشیا سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا، ایران سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا، اور پریکٹیکلی انہوں نے امریکن بلاک کو اختیار کر لیا ہے۔ وہ جو ٹیرف کی دھمکیاں لگاتا تھا نا، وہ کام کر گئی ہیں، بلکہ اب تو انڈیا کا ٹیرف تو میرے خیال ہے باقی ملکوں سے بھی کم ہو گیا ہے، اور حضرت ٹرمپ کی دھمکیاں کام آ گئی ہیں۔ مودی نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے، اور مجھے تو خطرہ ہے کہ حضرت ٹرمپ نام لیے بغیر جو کہتے تھے نا کہ اتنے جہاز گر گئے، وہ 7 سے شروع ہوئے تھے، پھر 8 9 10 11 12، اس میں ملک کا نام نہیں لیتے تھے۔ عین ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ پاکستان کے گرے تھے، وہ ظاہر ہے جب دوستی ہو گئی، یا بیلنس کرنے کے لیے کہیں کہ جی اتنے جو ہیں وہ پاکستان کے گرے تھے اور اتنے انڈیا کے۔ ابھی تک تو فی الوقت امریکہ دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں انہوں نے آفیشلی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ نے، مستقبل کا نہیں پتا، بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آئے دن ہمارے پی ایم صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے، اور انڈیا کو ہلہ شیری بھی دی ہوئی ہے، اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ افغانستان BLA اور TTP کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ ظاہر ہے ان کے لیے لے کے جانا مشکل تھا، لیکن اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا تھا، UNO کو انوالو کرتے۔ اب وہ ان کھر دماغ لوگوں کے ہاتھ لگ گئے، اور وہ اسلحہ بجائے اس کے کہ اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اسی حوالے سے ڈسکس کروں گا، جو افغانستان اور پاکستان کی یہ حالیہ جنگ شروع ہوئی ہے 26 فروری 2026 کو، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعارف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھی جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ یہ بالکل الگ ہے، ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے۔ ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے۔ اللہ سب کا ایک ہی ہے، الہ سب کا ایک ہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ماں باپ یعنی سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام کو اس زمین پر اتارا تو قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کم از کم 7 دفعہ ڈسکس ہوا۔ سٹارٹ ہی میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کیا تو آیت نمبر 38 میں آتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ کہ ہم نے کہا کہ اے آدم اور اس کی اولاد، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اب انتظار کرنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تم تک پہنچے میری طرف سے، یعنی انبیاء کی وحی کے ذریعے، تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو میری آیات کا انکار کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، وہی ہوں گے اہل نار، اہل جہنم، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو کتابوں کی پیروی کا حکم ہے، بابوں کی پیروی کا نہیں، اور بابے بھی وہی قابل احترام ہیں جو کتابوں سے جوڑیں، اپنی پرستش نہ کروائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو پتا ہے 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اور اس میں بھی 9th کمانڈ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے،
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ 3 انسٹرومنٹس دیے تھے، تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور علم جو ہے وہ 2 ہی ہے. ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiment. یہ دونوں ڈیفینیٹ علوم ہیں، لیکن اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز، یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. آج چونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ علم وہی ہے، ریویلڈ نالج، لہٰذا میں اسی کو ایمفسائز کروں گا. چنانچہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب کبھی بھی آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرے تو آپ نے اس سے بات کس طریقے سے کرنی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہوئی ہے وہ لے آؤ میرے پاس. او اثارۃ من علم، یا کوئی انبیاء کی وحی میں سے آثار علم کے چل رہے ہوں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ بات کرنی ہے تو کتابوں سے اور انبیاء کے آثار یعنی سنت سے. تو سر پھر میں کیوں نہ کہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے علمی کتابی بنو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو سر اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کیا کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی یہ اسی آیت کی تو ٹرانسلیشن ہے. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے اپنے زوم میں گالی دے دیں وہابی ہونے کی، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. یہ اسی آیت کی ٹرانسلیشن کی ہے، بڑے پرفیکٹ انداز میں ایک میسج امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کو وحی کی طرف اس طریقے سے گامزن کیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دل و دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری کہ اپنا رابطہ وحی کے ساتھ رکھنا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے چلے جانا تھا. آپ علیہ السلام اپنے نائب کے طور پر علم وحی جو اللہ نے آپ کو دیا تھا کتاب و سنت کی فارم میں، وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین کے حوالے کر کے. اس حوالے سے مجھے درجنوں احادیث فی البدی یاد ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جو روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے. اور ان سے آگے حدیث سنی ہے امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے ہیں، انہوں نے، جو 148 ہجری میں فوت ہوئے اور باجزید 191 میں پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں دونوں جڑے ہوئے، یہ وہ والے امام جعفر. تو وہ کہانیوں میں امام جعفر ہے نا، یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کو نقل کیا امام باقر نے، ان سے امام جعفر نے، اور پھر 2 واسطوں سے امام مسلم نے لیا، کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، یا اس کے علاوہ کبھی بھی تقریر کرتے، تو آپ علیہ السلام یہ جملے ضرور بولا کرتے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ اس میں سنن نسائی کے بھی ہیں، ابو داؤد کے بھی ہیں، ترمذی کے بھی ہیں. بہرحال مین جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 2950، وہ بھی جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہ بھی امام باقر علیہ السلام نے ہی روایت کی ہے. امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، نابینا ہو چکے ہوتے ہیں،
جابر بن عبداللہ، ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے نبی کا بچہ آیا تو وہ ان کے گریبان کے بٹن کھولتے ہیں، اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو مجھ سے جو چاہے پوچھ. تو کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا. تو سر وہ 8 صفحوں کی حدیث ہے، حج کے ٹاپک پہ سب سے لمبی حدیث یہی ہے، اور مشکات میں حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلی حدیث یہی ملے گی. اسے حدیث جابر کہتے ہیں، یہ امام باقر نے روایت کی. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا میدان عرفات میں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. البتہ مستدرک للحاکم میں ایک روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318، وہ عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دوسرا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بابوں کو پکڑنا یا کتابوں کو؟ تو سر پھر عرض کیوں نہ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کے ساتھ جوڑ کے گئے. سر نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین. سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے تھے. آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. ان کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے، اپنی داڑوں سے پکڑ لینا. خلفائے راشدین کی سنت کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا کہ یہ وہ بابے ہیں جو اپنی عبادت نہیں کروائیں گے بلکہ میری تعلیمات ہی تم تک پہنچائیں گے، اور پلس وہ اجماع امت کے ذریعے چل رہے ہوں گے، انڈیویجول کی رائے نہیں ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت. البتہ کوئی پرسنالٹی آپ نے اس حوالے سے نہیں چھوڑی کہ اس کو پکڑ لینا. کیوں بھئی؟ نبی علیہ السلام کے 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد آلموسٹ دنیا سے وہ بھی چلے گئے. آج 1441 ہجری ہے، آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1331 سال ہو چکے ہیں. تو آپ کون سا ایسا بندہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہوتی؟ تو آپ نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں. ہاں وہ بابے ہمارے سر کا تاج ہیں جو ہمیں کتابوں سے جوڑیں، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے. اگر بابے کتابوں کے دشمن بن جائیں اور کہیں کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کو چاٹنا ہے، یہ تو دشمن ہے. اور وہ یہ بابے ہیں ہمارے امام جنہوں نے اپنی کوئی بات نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات من و عن ہم تک پہنچائی، الحمدللہ. پھر نبی علیہ السلام کا جو غدیر خم کا خطبہ ہے، اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے آپ نے حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا، آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103. یہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ وہ قرآن ہے رسی. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی سب کو شہید کر دیا. بالکل الٹ امت چلی. اللہ کے فضل سے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید اور عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں،
اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے. سب نے لولی لنگڑی قسم کی تعلیمات لی ہوئی ہیں. یہ پرفیکٹ تعلیمات چل رہی ہیں، میری تعلیمات نہیں. ہم نے تو سر ہر بندے کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا. میرے دنیا میں رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اسلام ختم نہیں ہوا، تو ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ البتہ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا. تو جس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو سر کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی سو کالڈ اسکالر اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے. ان کو کچھ تابعین ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک سیدنا طلحہ بھی تھے تابعی. انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی اپنے بعد؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنا. تو انہوں نے کہا پھر امت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وصیت کو فالو کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ ہے وصی رسول، یہ ہے خلیفۃ الرسول. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسے بنایا تھا؟ کتاب اللہ کا. کیونکہ وصی تو وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک پھر رہے بھی نا. کوئی انسان ہوتا تو اس نے تو مار ہی جانا تھا، اس کا سٹیٹس وہی ہو جانا تھا. قرآن آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. آپ نے یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اس معجزے کو. یہ وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس پہ دعوی نبوت ہے. اب یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بنیادی باتیں اس لیے بتائیں، اس لیے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اب دوسری طرف جو بابے ہمیں کتابوں سے دور کرتے ہیں اور عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں کتابوں کے نام پر، انہوں نے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی وہ درسی کتابیں رکھی ہوتی ہیں عربی والی، شوکیس میں بھی اتنی کتابیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے فضل سے آپ ان پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو باریک سی مٹی بھی نظر آئے گی کہ کبھی کسی نے کھولی نہیں ہے، آپ پہ روب ڈالنے کے لیے. یہ روب ڈالنے والی نہیں ہے، ان کے اندر تو نوٹس بنے ہوئے ہیں. اور جب کوئی کتاب کی بات کرے تو کہتے ہیں جی کتابوں سے کیا ہوتا ہے، جی وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کتابوں والے تو وہ تو گدھے پہ بھی کتابیں لا دی جائیں. وہ سورۃ الجمعہ کی آیت کوٹ کرتے ہیں نا، آیت نمبر 5، حالانکہ وہ ان کے بارے میں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود سے کہا ہے کہ تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جس پہ کتابیں لاد دی جائیں. گدھا چونکہ کتاب پڑھ کے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے، صرف شوکیس میں سجا کے ہی رکھتا ہے. تو گویا وہ علماء جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے وہ گدھے ہیں، اور جو کتابوں سے استفادہ کر کے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے جانشین ہیں. دیکھیں کیا بات تھی اور کس طرح یہ فٹ کر دیتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بڑی اہم ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی. لیکن حکمران کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا ایمان ہے نا اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے پر، تو اس شخص کی یہ روش ہوگی کہ وہ فیصلہ اللہ رسول سے کرائے گا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کتنی دھمکی ہے. اچھا آج اللہ رسول سے ہم کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ کتابوں سے. آج اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے ایز این انسٹیٹیوشن ہے، سامنے تو نہیں ہے، ان کی تعلیمات کتابوں میں. تو سر پھر ہم آپ کو کیوں نہ جھنجھوڑیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جب تجھے پتہ چلے گی نا حقیقت کہ ایسا ہی ہے، پھر تو کہے گا نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اندر سے آواز نکلے گی، یہ آخر میں جا کے نکل. میں اپنے بھائیوں کو درس سے پہلے کہہ رہا تھا نا کہ حالت امن کا نعرہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ پتہ چل جائے گا پھر تو آپ کی جنگ ہو جائے گی معاشرے سے. پھر آپ کو وتواصوا بالحق کی وجہ سے وتواصوا بالصبر بھی کرنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ نعرہ بلند کرنا پڑے گا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ دونوں چیزیں کورلیٹڈ ہیں.
الٹیمیٹلی اس لیول تک آپ پہنچیں گے. اور دونوں چیزیں میں کتاب اللہ سے اور سنت سے دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں. اب میرے بھائیوں، اپنے اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کو میں اینڈ پہ 5 مثالیں دوں گا، جس سے آپ کا یہ دماغ کھلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ویسے تو مجھے اللہ کے فضل سے، مجھے کیا، آپ جتنے یہاں پہ آڈینس بیٹھی ہے 300-400، آپ میں سے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ مثال بھی یاد ہوگی، اتنی ویڈیوز ہیں. لیکن میں 5 ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ دماغ میں ڈرل کریں، اور جب یہ ہماری ویڈیو میں سے یہ والا کلپ والا پورشن علیحدہ سے چڑھے تو آپ کسی کو کوئی اور لیکچر نہ دکھائیں، صرف یہ دکھا دیں اور اسے کہیں کہ بھئی خود فیصلہ کرو کہ یہ ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ ہمارا دعویٰ جذباتیت پر مبنی ہے، واقعی علمی دعویٰ ہے. تو سنیں میرے بھائیوں، پہلی مثال، آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن. جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے. 8 قرآن والا ورژن بھی ہے. سر فضائل اعمال اٹھائیں، یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال. میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کراؤں گا. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا، پھر کلپ دیکھا ہے آپ نے، تبدیلی آ گئی ہے، وہ بھی مانتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پھر آگے کے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک تراویح بھی. ہاں جی، ایک 8 تھا. پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بارہ لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. سر ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی، تو آنو تو عربی آندی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے. آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے. سر ہے استطاعت، فضائل اعمال میں 8 بھی آ جائے. لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتا ہے، وہ تو کامل الایمان مومنین تھے. یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے. 8 × 3 = 24. 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کو پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں. یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے. کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا. اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا. تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں.
تو ہم درس سن رہے نا تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی، ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن. اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں. خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے، احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھی، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ٹگے سن ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی. اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں، کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا، اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اب لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی تو انج کر کے پڑھ لی، کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا. تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دوسری مثال سنیں، یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے، کوئی 2 نمبری نہیں تھی ان کے اندر، پوری نیک نیتی کے ساتھ. چونکہ شیطان جب ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نہ ذرا غور کریں، اس کے اوپر ایمفسائز کریں. اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بہانے گڑے. ایک تو موٹا سا جملہ، یہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے. اچھا جو صحابہ کرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے، ان کے آنسو روا ہوتے تھے، چلے ان کی آپ کو یقین نہیں آتا. یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں، 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی پڑھ رہے ہیں گورے، انگریزی میں ترجمہ، اور ہم جو پیدائشی مسلمان اردو میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اور ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیزی نہ لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں، فخریہ بتاتے ہیں، اور یہاں ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے. اور یہ جو یہودی مسلمان نما یہودی گھسے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر، یہ آپ کو کہتے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے ہدی للناس، سورۃ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. لیکن نہیں، سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے. باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں، سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے، باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی. نصیحت کے لیے آسان ہے. لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے، غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے، انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے، 15واں جو ہے وہابی ہے. وہابی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو، وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے، تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں. کہیں گے 15واں تو کوئی نہیں نا، وہ تو وہابی ہے. وہابی نہیں، وہابی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا. یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی، انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے، خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے، تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج، میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 جامعہ ترمذی کے حوالے سے. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا.
تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ